ہم سے کچھ ہوتا ہے تو ہم بلا شک بلا ریب پارا چنار کے عوام کے لیے، ان کے شیعوں کے لیے، وہاں پہ اہل سنت کے لیے، شیعہ دونوں کے لیے، دونوں ہمارے بھائی ہیں، ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے. ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں میں پارا چنار کے علاقے میں نواسب نے وہاں پر امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت رکھنے کی جرم میں کچھ مسافرین پر جو اپنے گھر سے رواں تھے اور پاکستانی فوج کے پروٹیکشن میں دوسری شہر کی جانب جا رہے تھے، ان پر حملہ کیا ہے اور مردوں کو ذبح کیا ہے، عورتوں کو ذبح کیا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گولیوں کا نشانہ بنایا. تو یہ ایک ایسی بربریت ہے، ایک ایسی توحش ہے، یہ ایسی جانوریت ہے کہ جانور بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے. اور کس جرم میں؟ صرف اس جرم میں کہ یہ لوگ پنجتن پاک کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ لوگ اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطرت کی اتباع کرتے ہیں. اس جرم میں بلکہ حکومت پاکستان کو، افواج پاکستان کو پوری دنیا کی حمایت حاصل ہوگی اگر وہ یہ کام شروع کر دیں کہ اپنے ملک کو پاک کریں. جیسے نام پاک ہے، عمل میں بھی یہ دکھائیں کہ ملک کو پاک کریں، صاف کریں ان نواسب، ان تکفیریوں سے، ان ٹیررسٹ سے، ان دہشت گردوں سے جو بچوں پہ رحم نہیں کرتے، عورتوں پہ رحم نہیں کرتے، بوڑھے مردوں پہ رحم نہیں کرتے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد اسی طرح تھا؟ اور بھائی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جہاد یہی تھا کہ وہ دوسرے قبائل پہ حملہ کرتے تھے، ان کے عورتوں کو، ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی مشرک کے ساتھ یہ کیا ہے کہ یہ لوگ اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر اور شریعت کے نام پر یہ مسلمانوں کے ساتھ، کلمہ گوؤں کے ساتھ کرتے ہیں؟ اگر ان کو جہاد کا شوق ہے تو آدھا پاکستان جو ہے انڈیا کے ہاتھ میں، آدھا پاکستان انڈیا کے ہاتھ میں، پورا کشمیر کا اغلب علاقہ انڈیا کے ہاتھ میں ہے. حیدرآباد، دکن جو ہے یہ پاکستان کو ملنا چاہیے تھا، جوناگڑھ پاکستان کو ملنا. کئی ریاستیں ہیں ہندوستان میں جن پر ہندوؤں کا قبضہ ہے. جہاد کا اگر زیادہ انہیں شوق ہے ادھر، تمہارا اپنا ملک، آدھا ملک تو ہندوؤں کے ہاتھ میں، قبضہ بھی کیا، تم کچھ کر بھی نہیں سکتے. جہاد کا زیادہ شوق ہے تو جاؤ ادھر نیتانیاہو کے پاس، ادھر دیکھو کہ غزہ میں نیتانیاہو وہاں پر خود جماعت عمریہ اہل سنت کے بچوں کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. وہاں پہ جا کے تم جہاد کرو. تمہارا جہاد، تمہاری بہادری یہی ہے. اور میں پٹھان قوم سے عرض کرتا ہوں کہ پٹھان قوم میں جو پشتون والی ہے، جو غیرت کی بات یہ لوگ کرتے ہیں، ان کی جو اپنی غیرت کی روایات ہے، تمہاری روایات یہی ہیں، تمہاری غیرت کی روایات. اور تم وہ بھی تو پٹھان ہیں جنہیں تم نے مارا ہے، جنہیں تمہیں قتل کیا، جنہیں تمہیں قصائی کیا ہے. اور تمہاری روایات یہی ہیں، تمہاری ملت کی، تمہاری قوم کی، تمہارے آبا کی، کہ تم چھوٹے بچوں کو ذبح کر دو، ننے بچوں کو ذبح کر، عورتوں کو ذبح کر دو. یہ تو جاہلیت کے زمانے میں عرب بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں کرتے تھے. ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پہ حملہ کیا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیں. یہ کیسا توحش ہے؟ اگر تمہیں زیادہ جہاد کا شوق ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاد ہوتی ہی نہیں مسلمان سے. اگر زیادہ جہاد کا شوق ہے تو مورچے میں آ جاؤ، مردوں کے سامنے آ جاؤ. مسافر پہ حملہ کرنا یہ کتنی بزدلی ہے، یہ کتنی نامردی ہے، یہ کتنی شرافت سے گری ہوئی بات ہے. کافر بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں. آپ کسی ہندو کو یہ سناؤ نا، ہندو جو مشرک ہے، لعنت کریں گے ایسے لوگوں پر. یہاں سے کہ ایک قافلہ مسافرین کا جا رہا تھا گاڑی میں، بس میں، وہاں پہ بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، برے افراد بھی ہیں، سب نہتے ہیں، کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہے. ان لوگوں نے اس کو گھیراؤ کیا، سب کو مار دیا، قتل کیا، بچوں کو بھی قتل کیا بے دردی کے ساتھ. اور ان کا ان سے کوئی دشمنی بھی نہیں تھا کہ ان کا کوئی خون کیا ہو ان لوگوں نے، نہیں، یہ اپنے کام سے جا رہے تھے. آپ جا کے نہ کسی کو دنیا میں سنا دو کہ ایسا ہوا ہے، سب لعنت کریں گے ایسے قوم پہ، سب لعنت کریں گے، کہیں گے کہ ایسے دین سے ہم بیزار ہیں، ایسے کلچر سے ہم بیزار ہیں، یہ لوگ مجرم سے بھی بدتر ہیں. آپ دنیا کے بدترین مجرمین کے پاس جائیں نا، کارٹیل ہے، بہت سارے ایسے آرگنائزیشنز ہیں جو بہت ہی جرائم انجام دیتے ہیں دنیا میں، ان کو بھی سنائیں نا، ان کے ممبرز کو، وہ بھی لعنت کریں گے. وہ بھی دیکھیں جو مجرم ہوتے ہیں، پیشہ ور مجرم ہوتے ہیں، وہ ہر ایک کو قتل نہیں کرتے. اگر آپ نے ان کی کوئی مال چوری کی ہے، کچھ کیا، تو قتل کرتے ہیں آپ کو، بلا وجہ قتل نہیں کرتے. اور وہ بھی صرف اس لیے کہ یہ پنجتن پاک علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. تو اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہاتھ لگ جاتے تو ان کو بھی تم قتل کرتے، کیونکہ سب سے زیادہ عاشق اہل بیت علیہ السلام خود حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بلا شک بلا ریب یہ یزید ابن معاویہ کے اولاد ہیں، یہ یزید ابن معاویہ کے اولاد ہیں جو اپنے باپ کی سیرے پہ چل رہے ہیں.
جیسے کربلا میں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے چھوٹے بچوں پہ ان کے آبا نے رحم نہیں کیا تھا، آج امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے، ان کے چاہنے والے، ان کی اولاد کے چاہنے والے اور ان کی اولاد پر جہاں ان کا ہاتھ لگ جاتا ہے تو یہ وہی کام کرتے ہیں جو ان کے آبا نے، یزید نے، شمر نے، عمر بن سعد نے کربلا میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس بات پہ جتنے غصے کا اظہار کیا جائے، غضب کا اظہار کیا جائے، کم ہے۔ پاکستان کے اپنے عوام، شیعہ عوام اور پاکستان کی حکومت میں جتنے بے درد ہمدرد لوگ ہیں، ان پہ آپ لوگ پریشر ڈال دیں، ان سے مطالبہ کریں کہ آپ کے لیے کچھ کریں تاکہ حکومت پاکستان جو ایک مضبوط فوج ہے، یہ پاکستان کی اپنی بقا کی جنگ ہے۔ طالبان، ٹیررسٹ اور یہ وحشی قوم یہ صرف شیعوں کے دشمن نہیں ہے، یہ خود ریاست پاکستان کے بدترین دشمن ہے، افواج پاکستان کے یہ بدترین دشمن ہے۔ ان کو برداشت کرنا یہ اپنے ہی تباہی کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ لیکن ہمیں کیونکہ یہاں پر مذہب کے نام پہ ایک جرم ہوا ہے، ہم اپنا یکجہتی اور ہمدردی اپنے پارا چنار کے مؤمنین کے ساتھ دکھانا ہمارا فرض بنتا ہے، اور اگر ہم سے کچھ ہوتا ہے تو ہم بلا شک بلا ریب پارا چنار کے عوام کے لیے، ان کے شیعوں کے لیے، وہاں پہ اہل سنت کے لیے، شیعہ دونوں کے لیے، دونوں ہمارے بھائی ہیں، ان کے پروٹیکشن کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ پاکستان کی شیعوں کو چاہیے کہ اس مسئلے پہ خاموش تماشائی نہ بنے اور پریکٹیکل اسٹیپس لے لیں کہ وہاں کے شیعوں کو کیسے پروٹیکشن دیا جا سکتا ہے، اس کا اچھی طرح سے سوچ لیں اور عمل کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔